نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا جو عراق کے علاقے بابل میں حکومت کرتا تھا۔ یہ انتہائی ظالم اور ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کرتا تھا، جیسے فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، مگر اس کا بھی حشر اللہ وبارک و تعالی نے ایسا حشر کیا کہ عبرت بنا دیا۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرے چینل کا نام ہے گڈ آفٹر اسلام۔ خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نمرود ایک جابر بادشاہ تھا جو عراق کے علاقے بابل میں حکومت کرتا تھا۔ یہ انتہائی مغرور، ظالم اور خدا منکر بادشاہ تھا جو خود کو رب یعنی خدا کہنے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر خود مجبور کرتا تھا، ان کو دھمکیاں دے کر یا ان کے اوپر کوئی ستم کر کے۔ حالانکہ لوگوں کا دل نہیں بھی چاہتا کہ یہ چیز حقیقت نہیں ہے، مگر وہ ان کو مجبور کرتا اور وہ مجبوراً حال اس کو سجدہ کرتے، اس کی عبادت کرتے، اور جو کوئی عبادت کرنے سے غلطی سے انکار کر دیتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ نمرود نے اللہ کے وجود سے انکار کیا اور خود کو خدا کہلایا اور کہنے لگا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ وہ اپنے ہی مخالفوں کو زندہ جلا دیتا یا قتل کر دیتا۔ اس نے ظلم اور ستم سے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اپنی حکومت کو قائم کیا، یعنی لوگوں کو اپنا ڈر سنا کر اس نے اپنی حکومت کو قائم کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید یعنی اسلام کی دعوت دی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید یعنی اسلام کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر بہت بحث کی اور اسے یہ دعوت بالکل پسند نہ آئی، کیونکہ اس دعوت میں اللہ رب العزت کا ذکر ہونا تھا اور وہ خود کو خدا کا دعویٰ کہتا تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا اور وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ اس دعوت کو کیسے محبوب کر سکتا تھا، کیسے پسند کر سکتا تھا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو انسان نہیں بلکہ پوری دنیا میں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور ہر چیز پر پوری قدرت کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا اور کوئی لائق پرستش نہیں، وہی یکتا ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ غصے میں آیا اور اسے یہ بات سن کر نفرت محسوس ہوئی۔ کہنے لگا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ نفرت محسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، ابراہیم میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باتیں تو پہلے سنتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اس کی باتیں تو سنتے رہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے ایک قیدی کو رہا کر دیا جس کے انتہائی گناہ، جو واقع میں ہی قاتل تھا، مگر اس کو رہا کر دیا اور ایک مظلوم شخص اسے قتل کر دیا اور کہنے لگا، دیکھ ابراہیم میں زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا خالق اور مالک ملکی وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ بولا کہ وہاں کے تمام لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو نمرود اس بات پر قائم ہو، اگر وہ خدا ہے تو واقعی میں ہی یہ کر دکھائے۔ اب لوگوں کے دلوں میں کہیں نمرود کی نفرت نہ آ جائے، تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر خاموش ہو گیا اور بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ اب ابراہیم نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو واقعی میں ہی میں نہیں کر سکتا، اب اس کو میں کیسے بتاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر اس نے غضب اختیار کیا، غصہ اختیار کیا، اور اپنے تمام سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ابراہیم کے لیے ایک ایسی آگ جلاؤ جو آسمان تک جاتی ہو، اتنی اونچی ہو، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب العزت پر توکل تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے پروردگار کا گھر تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، تبھی ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے بڑے پیارے محبوب ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے کا حکم دیا۔ نمرود کی بیٹی جو دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اپنے والد نمرود کے اس سارے کارنامے کو دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا سچ ہے۔ اسے کچھ یہ چیز غلط لگی کہ جو یہ ہو رہا ہے واقعی میں ہی غلط ہے، واقعی میں ہی اگر میرا باپ خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے، سورج کو مشرق سے نکال کے دکھائے، یہ خدا ہے۔ تو اس کی بیٹی میں بھی تھوڑا سا اس چیز کا ڈاؤٹ آ رہا تھا کہ
واقعی میں خدا تو یہ سب کر سکتا ہے، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا باپ اگر خدا ہے تو یہ کر کے دکھائے۔ نمرود کی بیٹی تک اپنے باپ کے خدا ہونے پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ وہ کہیں نہ تو کہیں یہ محسوس کرتی تھی کہ ایک خدا ضرور ہے جو پوری دنیا چلا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسی لمبی آگ جلوائی جو آسمان تک جاتی تھی، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دے دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر اپنے رب العزت کی ایسی مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ جس رب نے ان کو اس چیز کے لیے چنا ہے وہی ان کی حفاظت فرمائے گا۔ نمرود کی بیٹی بھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی نمرود نے حکم دے کر آگ میں گرایا، ویسے ہی اللہ نے حکم دیا، اے میری آگ سلامتی والی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کو چھونا بھی مت، ہلکا سا بھی چھونا مت، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں گرنے سے پہلے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہیں اور وہی میرا اچھا کارساز ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، آگ پھول کی طرح نرم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ایک آگ سے۔ جیسے ہی وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو گئی تو نمرود کی بیٹی دور سے یہ سارا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر کار ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے اور آگ سلامتی والی کیسے ہو گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جائے، تو اللہ کے حکم سے فوراً آگ سلامتی والی ہو گئی۔ چاروں ارد شور اور شرابہ مچ گیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر جانے سے یہ آگ ایسے ہو گئی، پھول بن گئی، ٹھنڈی بن گئی۔ چاروں طرف لوگ یہ شور مچانے لگ گئے، یہاں تک کہ نمرود بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، مگر وہ بے عقل تھا کہ جسے عقل نہیں کہ خدا ہی ہے جسے انہیں بچایا۔ پھر اس کے بعد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر آئے تو نمرود کی بیٹی نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آخر کار ابراہیم تم اس آگ کے اندر گئے تو تمہیں آگ نے چھوا بھی نہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی سے کہا کہ میں نے اپنے رب پر توکل کیا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ شروع کرتا ہوں میں اپنے اللہ کے اس پاک و بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ نمرود کی بیٹی نے یہ لفظ سنے اور حیران ہو گئی، اور اس نے بھی کہا کہ اگر یہ آگ میں بھی جاؤں یہ کلمات پڑھ کر تو کیا خدا میری بھی حفاظت کرے گا؟ کچھ حدیث یا روایت میں ایسا کہا گیا ہے کہ نمرود کی بیٹی نے بھی ایسے ہی کلمات پڑھ کر آگ میں چھلانگ مار لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو گئی، مگر میں نہیں چاہتی کہ واقعی میں حدیث یا روشنی میں یہ بات ہے، واضح ہے، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ دنیا بھر کے لیے ایک عبرتناک واقعہ کہ اللہ پر توکل جو ہو تو آگ بھی انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جب تک اللہ نہ چاہے انسان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ توحید دی، اللہ رب العزت کی باتیں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، آقا کی اہل بیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے امام حسن امام حسین پہ میں جان میری قربان ہو جائے۔ ناظرین، ان سے محبت کرنا یعنی رسول اللہ سے محبت کرنا، ان کو تکلیف دینا یعنی رسول اللہ کو تکلیف دینا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حسن حسین سے محبت کرنا، جس نے حسن حسین سے محبت کی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے کی، اور جس نے ان سے رفت کی اس نے مجھ سے کی۔ یہاں تک کہ ایک شخص بتاتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات کثرت سے درود سلام پڑھتا تھا، اور میں چاہتا تھا کسی طرح ان سے میری ملاقات ہو جائے، میں ان کی زیارت کر لوں۔ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں ملا، خواب میں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ پر سلامتی کی اور ان کو سلام کیا، مگر افسوس کہ نبی پاک نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ناظرین، یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ نبی پاک نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آخر وہ حیران ہو گیا اور رونے لگا کہ میرے آقا نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، ایسی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا مگر میرے صحابہ سے نفرت کرتا تھا۔ تو جانتا ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے؟ میرے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میری سنتیں پوری کی، میرے عمل پر اترے، اپنے رب پر ایمان لائے۔ یہ میرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مجھے چھوا، میرے سینے لگے، میرے گلے لگے۔ تو اس سے نفرت کرتا ہے، تو ان سے کرتا ہے، تو مجھ سے کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک کہتے ہیں
تیری اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کے بعد میں آپ کے صحابہ سے بےحد عشق کروں گا اور آپ کے کہنے پر پورا اتروں گا۔ دیکھیں ناظرین، ہم جس میں قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا، صحابہ کو کر دیا، سب کو کر دیا، پھر ناظرین نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا جو اس کے ناک سے اس کے دماغ میں گھس جائیں۔ وہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس نے نمرود کا وہ حشر کیا اللہ کے حکم سے کہ ایک عبرت ناک واقعہ بن گیا۔ وہ اس کے سر میں گھومتا پھرتا اور وہ تکلیف ہوتی، وہ اپنا سر مروڑتا کہ اس سے پانی کھانا کچھ کھایا پیا نہ جاتا، یہاں تک کہ اس کا جسم ایسے گلنے لگا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کے مارا اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ناگوارا کیا۔ دیکھیں ناظرین اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی موت کو عبرت ناک بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی وجہ سے، اور ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ ایمان لے آئی۔